اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، قرآن و اہل بیت ہماری ہدایت کے لیے ضامن ہیں اور اس وقت تک ضامن ہیں کہ جب ہم ان دونوں کو اکٹھا رکھیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے تو دروازہ اہل بیت پہ چلے جائیں، اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو دروازہ قرآن پہ آ جائیں۔ تو یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور یہی ہماری نجات کا ضامن ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ مسائل اس وجہ سے پیدا ہوئے کہ قرآن فہمی پہلے ضروری تھی کہ ہم قرآن مجید کا جب قرب حاصل کر رہے ہیں تو قرآن مجید کے متعلق معرفت لے کر قرآن مجید کے قریب جاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بہت سارے ایسے افراد کہ جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی آج مفسر قرآن بن کر لوگوں سے پیسے کما رہے ہیں اور لوگ انہیں پیسہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے نیٹ پر بہت ساری ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی کہ جہاں پر لوگوں نے اس چیز کی نشاندہی کی کہ کس کس مقام پر کون کون سی آیت کا تلفظ غلط کیا گیا۔ تو ہم نے بجائے اس کے کہ دین قرآن و اہل بیت سے لیتے، ہم نے دین لوگوں کے حوالے کر دیا کہ وہ چند افراد جو ممبر پر آتے ہیں وہی ہمیں دین بتا سکتے ہیں، اور انہی کی زبان پر یقین کر لیا۔ حالانکہ وہ بندہ کتنا مخلص ہوگا ہمیں حقیقی تشیع دینے کے اعتبار سے کہ جو اپنی طے کردہ فیس میں سے 500 یا 1000 روپیہ بھی کم ہونے پر آنے سے انکار کر دیتا ہے، یا وہاں پر کھڑے ہوئے مومن کی توہین کر دیتا ہے کہ جب تک آپ یہ پیسے پورے نہیں کرو گے میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ جس کا ہم و غم سوائے پیسے کے کچھ اور نہیں ہوتا، وہ آج قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور ہم بھی ان پر اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را قرآن فہمی کی طرف متوجہ ہوں۔ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں، اور قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے سمجھیے، نہ یہ کہ کہنے والے کی بات جس طریقے سے وہ کہہ دے وہ ہمارے جذبات کے مطابق ہو تو ہم اسے تسلیم کر لیں، اور جذبات کے مخالف ہو تو اسے رد کر دیں۔ ایسا نہ کریں، اپنے جذبات اپنی خواہشات سے ہٹ کر دروازے اہل بیت کی اتباع کریں، اور جو وہ فرمائیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے قرآن کے متعلق ایک ارشاد فرمایا کہ جس ارشاد کو نور الثقلین میں بھی ذکر کیا گیا اور احتجاج طبرسی میں بھی ذکر کیا گیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک طولانی گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اہل باطل اس کے کلام کی خود ساختہ تفسیر کریں گے، اس لیے اس نے قرآن کریم کو 3 اقسام میں تقسیم کیا۔ قرآن کے ایک حصے کو انتہائی واضح اور قابل فہم بنا دیا کہ ہر عالم و جاہل اسے سمجھ سکے۔ دوسرا حصہ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات بھی ہیں کہ جن کے مفہوم کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا ذہن صاف اور احساسات لطیف ہوں، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کے سینوں کو خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ اور فرمایا تیسری قسم ان آیات کی ہے جس کی تعویل اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا تاکہ میراث رسول پر قابض افراد علم کتاب کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یعنی بعد از رسول جب لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق نظام اسلام کو چلانے کی کوشش کی
اور یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، بلکہ زندگی رسول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم مجھے دے دو تاکہ میں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو، تو وہاں پہ نعرہ لگایا گیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان افراد کے لیے یہ بات کہ وہ بعد میں یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو اس کتاب کے تمام علوم سے واقف ہیں، ان کی اس سوچ کو ختم کرنے اور انہیں یہ باور کرانے کے لیے کہ جو رسول نے فرمایا ہے وہی حق اور سچ ہے، قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا اور اہل بیت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آئیں گے۔ اور نتیجہ واضح ہے کہ کتاب کافی کا نعرہ لگانے والوں کو متعدد بار یہ کہنا پڑا کہ لولا علی، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر قرآن بغیر علی اور اہل بیت کے سمجھ آتا تو پھر یہ کبھی بھی دعویٰ نہ کرتے۔ تو میرے دوستو، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے آیات متشابہات خدا نے قرآن میں کیوں نازل فرمائیں اس کا فلسفہ بیان کر دیا، اور یہ راسخون فی العلم سے مراد محمد و آل محمد ہیں، اور جب تک قرآن کے اندر آیات متشابہات رہیں گی اور ہر وہ جو قرآن کی فہم چاہتا ہے وہ دروازہ آل محمد کا محتاج رہے گا، کیونکہ متشابہات کی اپنی مرضی سے اگر کوئی تعویل کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دروازے اہل بیت سے وہ حاصل کرے گا تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا مجھے قرآن میں شک ہونے لگا ہے۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کی کوشش نہ کر، قرآن فہمی کے لیے علماء سے رجوع کر۔ اب لفظ علماء استعمال کیا ہے، یعنی وہ جو قرآن کریم کے ان رموز کو جانتے ہیں، عربی زبان کی گرامر سے آگاہ ہیں، لفظ کون سا متعدد معنی رکھتا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوگا، معصومین علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ جانتے ہیں کہ محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، ان کی طرف رجوع کرو۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو بظاہر انسانی کلام کے مشابہ دکھائی دیتی ہیں، جبکہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تعبیر کلام بشر کے مشابہ نہیں ہے۔ جس طرح مخلوق اپنے خالق کے مشابہ نہیں، اسی طرح خدا کا فعل بھی انسان کے افعال کے مشابہ نہیں، خدا کا کلام بشر کے کلام کے مشابہ نہیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمیں اس جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی کلام خدا کو اپنے کلام کے مطابق رکھ کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ کلام خدا ہے، اس میں فصاحت و بلاغت ہے، اس کے اندر رموز ہے، وہ کس طریقے سے حل کرنے ہیں۔ خدا را اپنے ایمان کو محفوظ کیجئے اور کبھی بھی ایسے فرد پر اعتماد نہ کیجئے کہ جسے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے دیکھ کر زیارت عاشورہ پڑھنی نہیں آتی، انہیں آپ قرآن مجید سے کہیں کہ اس آیت کا ترجمہ کر دیں تو وہ ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ قرآن کے ترجمے کے لیے ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کا آپ کی زبان میں ترجمہ کیا، اور پھر ممبر پر جا کر انہی کا ترجمہ پڑھ کے انہی کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کتابوں کے کیے ہوئے ترجمے کو پڑھ کر انہی علماء کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ خدا ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔